مجھے سعودیہ آئے 1 سال ہو گیا ہے، کوئی روزگار نہیں ملا۔ کوشش کرتا ہوں ہر طرح کا ذکر بھی کروں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں، رہنمائی فرمائیے۔ نظامی بھائی، یہ ایک تلخ کہانی ہے اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودیہ میں رہتے ہوئے، بڑے تلخ تجربات ہیں۔ یہاں جو ایجنٹ ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پوسٹنگ کریٹ کر کے دیتے ہیں جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک اسلامی ملک نے بہت سارے پاکستانی ویزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وجہ یہاں سے بد نصیب 25 لاکھ روپے دے کے ویزا لیا ہے، اور ویزا کس بات کا ہے؟ کسی کمپنی کے مینیجر کا۔ بھائی تیرے پاس تو کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو وہ اہلیت ہی نہیں ہے، تو کیوں دے رہا ہے 25 لاکھ؟ اور 25 لاکھ لگا کے پاکستان میں کام نہیں ہوتا۔ کوئی کام کرنے والا ہو اور 25 لاکھ لگا کے پاکستان میں چھوٹا سا کام شروع کرے تو 2-3 سال میں وہ بھی چل پڑے گا، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے گھر میں بھی ہے، والدین بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور روزی بھی اللہ دے رہا ہے۔ لیکن وہ لے کے چلے گئے، اور پھر ہوا کیا کہ وہاں جا کر جب ان سے پوچھا ہاں جی کون سی کمپنی، وہ بھائی کمپنی کون سی؟ کاغذی کمپنی تھی، 25 لاکھ آپ سے بھی بٹور لیے، اب آپ یہاں ڈھونڈو کام اور کرو۔ تو یہاں سے جاتے وقت انسان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ جو ویزا مل رہا ہے یہ جینون بھی ہے کہ نہیں۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسا ہی دھوکھا ہوا، مینیجر سے کم کی سیٹ دیتے ہی نہیں، اور ادھر کمپنی کیا ہے، وہاں پر فراڈیے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک جعلی کمپنی رجسٹرڈ کرائی اور گورنمنٹ سے 10 15 20 30 ویزے نکلوا لیے۔ اب وہ یہ ویزے بیچتا ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اور پاکستانی ایجنٹ اپنے پیسے رکھ کے ان کے دے دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ جب پہنچتا ہے، نظامی صاحب آپ تصور کریں کہ ایک بندے کو ایک دکان کے مینیجر، ایک کمپنی کے مینیجر کے طور پر لگایا، اور وہ مدینہ کی فروٹ مارکیٹ میں صفائی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اچانک ایک بچے نے آ کر کچھ کوڑا جو ہے نا وہ باسکٹ کے باہر پھینکا، تو اس نے اس کو پنجابی میں گالی دی۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ یہ تو اپنا پاکستانی بھائی ہے۔ میں نے کہا کیسے قابو آئے ہو؟ کہتا ہمیں لے کر آئے تھے کہ آپ کو فلاں کمپنی کے مینیجر کی سیٹ دیں گے، اور اتنے لاکھ روپے دیا ہے۔ تو جس دن ایئرپورٹ پر اترے ہیں اسی دن انہوں نے ہمیں یہ وردی پہنا کے ایک برش اور ایک باسکٹ دے دی کہ چلو بھی آپ تو صفائی کرو گے۔ اللہ۔ تو کہتا پہلے ہم مکہ مکرمہ میں تھے، حج کا سیزن تھا، تو وہاں آتے جاتے حاجی تعاون کر جاتے تھے، اور کفیل نے کہا جی 20 ریال 25 ریال روزانہ کے مجھے دینے ہیں، اس کے بعد جتنا کما لو تمہارا ہے، اور صفائی کرو۔ کہتا وہاں گزارا ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس نے گاڑیاں بھری اور ادھر منڈی لا کر اتار دیا ہے۔ اب یہاں پر سارا دن صفائی کرتے ہیں، اور 20 سے 30 ریال اس کو بھی دینے ہیں روزانہ کے، رہائش کھانا ہر چیز ڈال کے۔ اب نہ اتنے پیسے ہو رہے ہیں کہ پاکستان واپس چلے جائیں، اور نہ جو خرچ کر کے آئیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لالچ اور ہوس جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ میں اتنے کا ویزا لے کے جا رہا ہوں، تو اتنے پیسے تو پاکستان میں لگائیں تو اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں وہ کیسے لے کے جا رہا ہے، کس کمپنی میں جا کے مجھے بٹھائے گا، یہ ساری چیزیں سوچنے کی تھیں۔ اور پھر وہاں پر دیکھیں نظامی بھائی، وہاں پر صبح کے ٹائم چوک بھرے ہوتے ہیں مزدوروں کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے نا، آپ کے پاس کوئی اہلیت ہے، تو وہ دنیا میں کہیں بھی جائے اس کو کام مل جائے گا۔ پاکستان میں ختم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ہنر ہے وہ فارغ نہیں بیٹھتا۔ اور اگر صرف مزدوری کرنے ہی جانا ہے، 10 لاکھ کا ویزا لے کے، اور وہاں چوک میں آپ بیٹھے ہوں کہ مجھے کوئی مزدوری پر لے جائے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا اس بھائی کو چاہیے کہ عمرہ کرے، اور اگر اللہ موقع دے دے تو حج کرے اور واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ چوک میں بیٹھ کے بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، والدین سے دور، اور رات دن اس سوچ میں کہ کرایہ کیسے دوں گا، کھاؤں گا کیا، پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ اب کب پیسے بھیجے گا، والدین نے ہو سکتا ہے قرض لے کر اس کو بھیجا ہو، وہ کب اترے گا۔ تو ان ساری سوچوں میں تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو بیمار ہو گئے کہ یار کیا کریں، اتنا تو ہم کماتے نہیں جتنا خرچہ ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر بڑے بڑے ویزے بیچنے والے آپ کو UK اور آپ کو امریکہ اور آپ کو فرانس کے ویزے بیچ رہے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں آپ جاتے ہی جائیں گے تو اتنے لاکھ آپ کی آمدنی ہو جائے گی، لیکن وہ خرچ نہیں بتاتے کہ آپ اگر 7 لاکھ پاکستانی کما رہے ہیں تو بھائی خرچ وہاں بھی تو کرنا ہے، رہائش بھی لینی ہے، کھانے پینے کا بھی ہے۔ جب وہ خرچے ڈالیں تو وہ مائنس میں جاتا ہے سارا۔ تو اس لیے پہلے سوچ سمجھ کر نکلیں۔ اپنے وطن میں بھی اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے، کاروبار کرنا ہے تو یہاں کریں،
اور اگر مزدوری کرنی ہے تو پھر ادھر ہی ٹھیک ہے، ادھر جا کے بھی چوک میں بیٹھنا تو ادھر ہی بیٹھ جاؤ اپنے وطن میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے. کرے. تو یہ درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور جتنی جلدی ہو سکے اگر کام نہیں مل رہا تو وطن واپس آ جائیں.